کوئی ترتیب نہیں رہ گئی. تو ہم نے کہا جی ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں کہ اپنی کلیسیا جو ہے اس کو روایتیں دیں. اور میں چاہوں گا، گزارش ہے کہ جو ہمارے مین چرچز ہیں جیسے کیتھولک چرچ ہے، اینگلیکن جو ہے، اس کی بھی تمام رسومات جو ہے ملتی جلتی ہے بہت حد تک. تو ان کو منظم ہو کے جو ہے وہ لوگوں کو دینا چاہیے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ کتابیں جو ابھی میری آ رہی ہیں جتنی بھی، تو یہ سمجھے کہ ایک حساب سے یہ سلیبس ہے. اور اس کے آگے جنہوں نے کام کرنا ہے ان کے لیے کام کرنے کے لیے بھی بہت سے مواقع ہیں. تو یہ ریفرنس بکس کہہ لیں یا سلیبس کہہ لیں، یہ وہ ہے. تو بات ہے لتوریا. لتوریا ہے کیا؟ لتوریا یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس میں دو لفظ ہیں. ایک کا مطلب ہے لوگ اور دوسرا اچھے کام، یعنی لوگوں کے اچھے کام حکومت کے لیے، حکومت کے سربراہوں کے لیے یونانی میں. اور یہ اس دور میں کام چلتا تھا کہ کوئی مخیر، جیسے مخیر حضرات ہیں جو صاحب حیثیت ان کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اپنے ہیروز کو جو حکومت میں ہے یا حکومت کے اچھے کاموں کو سراہنے کے لیے وہ سب مل کے عوامی سطح پہ آ کے، جسے ہم پبلک کہتے ہیں، تو عوامی سطح پہ منظم ہو کر خوبصورت طریقے سے اپنے حکومت کو سراہتے تھے، ان کے اچھے کاموں کو سراہتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے مخیر حضرات. یعنی منظم طریقے سے اکٹھے ہو کر وہ حکومت کی پذیرائی کرتے تھے اور ان کے کاموں کو سراہتے تھے. تو کلیسیا نے جو ہے وہ اس روایت کو لیا اور کلیسیا نے اسی روایت کو منظم طریقے سے، یعنی ہماری جو روحانی ریاست ہے اس کا سربراہ خدا کی ذات ہے، بلکہ پوری کائنات کا جو ہے وہ خدا جو ہے وہ مالک ہے، وہی خالق ہے. وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے اور اس کی شکر گزاری کے طور پر ہم سب اکٹھے ہو کر، جب ہم خاص طور پہ ہماری جو لتوریا ہے، سب سے بڑی لتوریا پاک یوخرس جو ہے، پاک ماس کی لتوریا یہ سب سے بڑی لتوریا ہے. اس کے بعد دوسرے جو لتوریا کے حصے ہیں وہ شامل ہیں اس میں، لیکن سب سے بڑی لتوریا پاک ماس ہے. اسے ہائی لتوریا بھی کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم سب منظم ہو کر، اس میں سب شامل ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے وہ مرد ہے، خاتون ہے، کوئی بھی ہے، سب مل کر منظم ہو کر جماعت کی شکل میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے کاموں کو سراہتے ہیں اور اس کی بزرگی میں ہم آ کر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن منظم ہو کر، اکیلے نہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ منظم ہو کر، جیسے کوائر ہے، ساز بجانے والے ہیں، گانے والے ہیں، کلیسیا ہے سننے والی ہے، ساتھ گانوں میں، گیتوں میں شامل ہوتی ہے، التار پہ جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے ہیں، کاہن ان کی قیادت کرتا ہے اور آپ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بالاتر نہیں، نہ وہ اس سے باہر ہے. سب کا اپنا اپنا کردار ہے لتوریا میں، اور جب ہم سب منظم ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت لتوریا جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور ایک خوبصورت حمد اور خدا کی پرستش ہوتی ہے. تو یہ بڑا اہم ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس لتوریا کی تیاری جو ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم گرجا گھر میں آتے ہیں عبادت کے لیے تو ہوتا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیسے ہم تیاری کرتے ہیں؟ کوئی بھی سمجھ لیں کہ اتوار کا دن ہے، آپ آ رہے ہیں گرجا گھر میں، روزہ رکھتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری تیاری بلکہ ایک دن پہلے شروع ہو جاتی ہے کہ شام کو کپڑے استری کر لیے، تیار ہونے، اچھے طریقے سے سج کے جانا ہے، خدا کے حضور جانا ہے، کپڑے ڈیسنٹ ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور شام کو تیاری ہو جاتی ہے کہ صبح جانا ہے. رات کو ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کپڑے پریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بچوں کو جگاتے ہیں، سب مل کے جب گرجا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عموماً گرجا گھروں میں پاک پانی جو ہے وہ باہر رکھا جاتا ہے
وہ کس لیے؟ طہارت کے لیے، کہ ہم بہت بڑی عظیم ہستی کے حضور آ رہے ہیں اور ہمیں مکمل تیار ہو کے آنا ہے۔ جسمانی تیاری تو کر لی ہم نے، کپڑے پہن لیے، تیار ہو کے بھی آ گئے، لیکن جب گرجا گھر میں داخل ہوتے ہیں اب یہ ایک قدم اور آگے کا عمل ہے کہ ہم پانی سے اپنی طہارت کرتے ہیں، صلیب کا نشان بناتے ہیں، اور پانی جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کی علامت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں۔ یہ مقدس ہیکل کی جو ہے یروشلم کی ہیکل اور دوسرے عبادت خانے جو ہیں یہ وہاں کی رسومات بھی تھی، اور خداوند یسوع مسیح خود کیونکہ ان کا حصہ تھے، تو اس لیے یہ وہ ہیکل میں داخل ہونے سے پہلے، قربانیوں کے لیے جانے سے پہلے وہ اپنی طہارت کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے تھے۔ تمام شاگرد بھی اسی بیک گراؤنڈ سے تھے، یہ وہی ان کا پس منظر تھا، اس لیے وہ روایتیں جو ہیں وہ کلیسیا میں منتقل ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم زمین پہ کرتے ہیں، یہ کلیسیا کی جو لتوریا ہے، یہ صرف ہماری زمینی لتوریا نہیں بلکہ یہ آسمانی لتوریا کا عکس ہے۔ یعنی جو کچھ آسمان میں فرشتے کرتے ہیں خدا کی حضوری میں، اس کے حضور جو لوگ کرتے ہیں، پاک لوگ جو اس کی حضوری میں موجود ہیں، اس کا عکس ہیں ہم، اور ہم یہاں سے بالکل وہی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اس آسمانی ہیکل میں جانے کے لیے تیار کرتے ہیں خود کو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جیسے فادر جی نے شروع میں کہا تھا کہ قدوس، تو قدوس 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 تین مرتبہ جو ہے یہ کہا گیا، اور یہ پوری بائبل میں پرانے عہد نامے میں ایک بار آیا ہے، اور دوسرے جو ہے جدید عہد نامہ، نیا عہد نامہ، اس میں بھی ایک بار آیا ہے، جہاں پہ یہ فارمولہ قدوس 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 جو ہے وہ جو ہے اسے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نہ صرف قدوس 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 ہیکل کا جو یروشلم ہے اس کا حصہ بنا، ان کی عبادت کا، ان کی رسومات کا، بلکہ ہماری کیتھولک کلیسیا جو ہے اس کی عبادت کا بھی یہ بہت بڑا حصہ بنا، قدوس قدوس قدوس۔ اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اگر پرانے عہد نامے میں دیکھیں قدوس قدوس کا، یہ تقریباً خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 700 سال پہلے کی بات ہے۔ اشعیاء نبی جو ہے وہ اس میں یہ رویا دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی دن رات حمد و ثنا کر رہے ہیں، دن رات مسلسل قدوس 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 وہ گاتے ہیں۔ اور جب 3 بار فارمولہ یہ استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ اشعیاء نبی نے کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کل کائنات کا خالق ہے، اسی کی بڑائی ہے، اسی کی بزرگی ہے، اور اسی کو قدرت حاصل ہے، یعنی وہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے۔ اس کے بعد یوحنا عرب، خداوند یسوع مسیح کا پیارا شاگرد، اس نے دیکھا، اس نے بھی رویا دیکھا، اور اس نے رویا میں کیا دیکھا کہ 4 جو ہے فرشتے ہیں، ان کے 6 پر ہیں، اور وہ خدا کے تخت کے حضور دن رات یہی نغمہ جو ہے یہی گاتے ہیں، قدوس قدوس قدوس۔ اور نئے عہد نامے میں ہم مسیحی جو ہے اور ہمارے ببلیکل سکالر یعنی بائبل کے جو عالم فاضل ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینیٹیرین یا پاک تثلیث کا جو ہے وہ عکس، یہ اس کا جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح پاک، قدوس قدوس قدوس۔ تو لتوریا کی بات ہو رہی تھی، یہ لتوریا کا بہت اہم حصہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حصہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، قدوس 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 اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے فوراً بعد تبدل کا وقت ہوتا ہے، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا پورا جلال، اس کی قربانی، وہ سب کچھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے، قدوس قدوس قدوس، خداوند لشکروں کا خدا۔ اور اس کے بعد وہ سارا جو ہے تبدل کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بام عروج تک جو ہے وہ ہم پہنچ چکے ہیں، یا وہ لے کے جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو لتوریا میں یہ ہے کہ وہ جب ہم داخل ہوتے ہیں اس کے بعد طہارت کرتے ہیں،
پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد طہارت کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں، اب اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیا ہے کہ اب ہم خدا کا کلام سن سکتے ہیں۔ تو خدا کے کلام کو جب سنتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے تیاری کر لی ہے، اپنی جو بدنی تیاری ہے وہ تیار ہو کے ہم گھروں سے آگے گرجا گھر میں اپنے آپ کو پاک پانی سے جو ہے وہ مسح، اس سے اپنے آپ کو چھوا اور صاف کیا، اور گناہوں کی معافی مانگی اس کے حضور آ کر۔ اس کے بعد اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، یعنی اپنے گناہوں کو جو ہے معاف کروا کر خدا سے ہم آگے آتے ہیں، اور اب ہم اس قابل ہو گئے کہ خداوند کا پاک کلام سن سکیں۔ تو پاک کلام میں پہلی تلاوت ہمیشہ پرانے عہد نامے سے ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد زبور گایا جاتا ہے۔ تو یہ زبور کیوں گایا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ پاک ماس میں زبور کا کیا کردار ہے، پاک زبور جو ہم گاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح خود یہ زبور گاتے رہے، خداوند یسوع مسیح نے خود یہ زبور گائے ہیں، اور یہ بہت بڑا لنک ہے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں، کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کو مکمل کرنے آئے ہیں اور وہ ان زبوروں کو گاتے تھے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اس لیے بھی اہم ہے کہ خداوند یسوع مسیح گاتے رہے ہیں، تو ہم بھی جو ہے زبور گاتے ہیں اپنے نجات دہندہ کے زندگی کو یا ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ مزامیر میں آپ کی میری ہر انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، دکھ، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، خوشیاں، فتح، نصرت، کوئی بھی موضوع لے لیں، کوئی بھی موضوع زندگی کا، اپنی انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں، وہ سارے زبور میں درج ہے۔ اور یوں ہوتا ہے کہ پاک کلیسیا جو ہے، اس کے عالم فاضل جو ہے، انہوں نے بڑے منظم طریقے سے بڑی سٹڈی کر کے، اس کا مطالعہ کر کے، اس کی تحقیق کر کے، پرانے عہد نامے کی تلاوت سے ملتا جلتا زبور آپ کو لازمی مل جائے گا۔ کوئی بھی تلاوت ڈھونڈ کے لے آئیں اور زبور جو ہے وہ اس سے ضرور جو ہے وہ مطابقت رکھے گا۔ تو اس لیے زبور جو ہے یہ پرانے اور نئے عہد نامے کا درمیانی جو ہے ملانے کا سلسلہ بنتا ہے، اس کی الہیات کو بھی جو ہے ملانے کا۔ اس کے علاوہ انجیل مقدس کی تلاوت آتی ہے نئے عہد نامے میں۔ تو نئے عہد نامے میں کیا ہوتا ہے؟ نئے عہد نامے میں عموماً، کبھی غور کریں، جو کچھ پرانے عہد نامے کی پہلی تلاوت میں کہا گیا ہے وہ انجیل مقدس میں ہوگا، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ مطابقت ہونا، یا ٹائپولوجی یا ٹپولوجی کہہ لیں، کہ جو وہاں کہا گیا ہے وہی آگے ہوگا۔ مثال کے طور پہ پرانا آدم اور نیا آدم، نیا آدم خداوند یسوع مسیح، پرانا موسیٰ یا موسیٰ اور نیا موسیٰ، داؤد اور نیا داؤد، یعنی ایسے بہت سارے جو ہے مثالیں ہیں۔ اگر مقدسہ مریم کا بھی آپ دیکھیں گے تو اس کو پرانے عہد نامے میں ضرور جو ہے وہ اس کا حوالہ ملے گا۔ مقدس اگسٹین کہتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں جو ہے نئے عہد نامہ جو ہے، نئے عہد نامے میں پرانا عہد نامہ چھپا ہوا ہے، اور پرانا عہد نامہ نئے کو اجاگر کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ تو یعنی دونوں میں مطابقت ہے، دونوں کو کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پرانا جو ہے وہ نیا جو ہے وہ پرانے میں چھپا ہے، اور پرانا نئے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ جو پرانے عہد نامے کی تلاوت ہے وہ صرف پرانے عہد نامے کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کو بیس رکھ کے آگے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے اسی موضوع کو لے کے آگے وہ اس کو مزید کاملیت کی طرف بڑھاتی ہے۔ یہ آئندہ سے لازمی طور پہ آپ غور کریں کہ پہلی تلاوت کا اور انجیل کا، پہلی تلاوت میں جو کہانی آپ کو ملے گی وہی آپ کو انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ملے گی۔ تو جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، ایسا نہیں کہ آپ کے باپ دادا نے کھایا اور وہ مر گئے،
میں وہ زندہ روٹی جو کھائے گا وہ ابدی ہمیشہ تک رہے گا، ابد تک رہے گا۔ تو پرانے عہد نامے کی تلاوت عموماً ہوتی ہے کہ خدا نے آسمان سے من و سلوہ مصر سے غلامی سے جب رہا ہو کے اسرائیلی آ رہے تھے تو بیابان میں ان پر وہ من و سلوہ خدا نے دیا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ من و سلوہ جو ہے وہ موسیٰ نے تمہیں نہیں تھا دیا، وہ میرے باپ نے آسمان سے تمہیں دیا تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، یعنی پرانے عہد نامے کی وہی کہانی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں اس سے اگلی سطح پہ جا کے کاملیت جو ہے وہ کاملیت کا درجہ جو ہے خدا یسوع مسیح اسے دیتے ہیں۔ تو لتوریہ میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں، تو لتوریہ میں ضروری ہے کہ ہم پوری طرح سے خدا یسوع مسیح کے لیے تیار ہو کے آئیں، اس کو سنجیدگی سے لیں، اور اس میں ہر ایک شخص کا کردار ہے، ہر ایک مومن کا کردار ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، اس کا اس میں سنجیدگی سے شامل ہو کر اور منظم طریقے سے، یہ نہیں کہ علیحدہ علیحدہ طور پہ کہ میرے پاس یہ ہے تو میں اس کو اجاگر کروں۔ اس موضوع کو میں نہیں چھیڑوں گا، شہزاد بھائی جو ہے موسیقی پہ جب لتوریہ پہ بات کریں گے تو وہ ان باتوں کو مزید جو ہے